اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم واللہ بما تعملون بصیر لہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ قرآن مجید کے جس انتخاب کا ہم یہاں سلسلہ وار مطالعہ کر رہے تھے، اب ہم اس کے آخری سبق پر پہنچ گئے ہیں، اور وہ سبق سورۃ الحدید پر مشتمل ہے۔ سورۃ الحدید قرآن مجید میں 27ویں پارے کے آخر میں وارد ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر صرف صورتوں کا ایک سلسلہ ہے کہ جو پورے 28ویں پارے پر پھیلا ہوا ہے۔ ان صورتوں کی کچھ مشترک باتیں ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام صورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، اور مدینہ منورہ کے بھی قیام کے سیکنڈ ہاف میں نازل ہوئیں۔ ان صورتوں سے پہلے سورۃ الواقعہ ہے۔ سورۃ الواقعہ میں 2 مرتبہ فرمایا گیا سبح باسم ربک العظیم، اپنے عظمت والے رب کی تسبیح کرو، اور اس کے بعد پھر سورہ حدید سبح للہ ما فی السماوات والارض سے شروع ہوتی ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اور اس سلسلے کی 10 صورتوں میں سے 5 صورتیں وہ ہیں کہ جن کے آغاز میں اللہ کی تسبیح کا ذکر ہے، 3 میں ماضی کے صیغے میں اور 2 میں مضارع کے صیغے میں۔ سورۃ حدید، سورۃ الحشر اور سورۃ الصف، اس میں ماضی کے صیغے میں فرمایا سبح للہ ما فی السماوات، 2 میں فرمایا وما فی الارض، اور یہاں فرمایا والارض۔ اور 2 صورتوں کا آغاز مضارع کے صیغے سے ہوا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور وہ 2 صورتیں ہیں سورۃ جمعہ اور سورۃ التغابن۔ یہاں جو 3 اور 2 میں 1 کا فرق تھا کہ ماضی کا صیغہ 3 دفعہ آیا آغاز میں اور مضارع کا صیغہ 2 مرتبہ، اس کی تلافی کی گئی سورہ حشر کی آخری آیت میں۔ وہاں پھر مضارع کے صیغے میں فرمایا یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اسی کی تسبیح کرتا ہے سب کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ بالادست حکمت والا ہے۔ ان کی ایک اور مشترک بات یہ ہے کہ ان صورتوں میں خطاب اہل ایمان سے ہے، اگرچہ اہل ایمان کے 3 گروہوں سے خطاب ہے، سچے مومنوں سے بھی خطاب ہے، اور مسلمانوں سے بھی خطاب ہے، کمزور ایمان والے مسلمانوں سے بھی خطاب ہے، اور منافقین سے بھی خطاب ہے، اس لیے کہ وہ بھی کلمہ گو ہیں، اور مسلمانوں کی چھتری جو ہے وہ ان کے اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ ان صورتوں میں اہل کتاب کا تذکرہ ہے، لیکن ان سے خطاب نہیں ہے، اور اہل کتاب کا تذکرہ مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے ہے کہ دیکھو تم سے پہلے جو مسلمان امت تھی یہود، انہوں نے یہاں غلطیاں کی، تم ایسا نہ کرنا، محتاط رہنا۔
پھر ان تمام صورتوں میں جھنجھوڑنے کا انداز ہے اور دین کی تعلیمات کے خلاصے ہیں۔ جھنجھوڑنے کے انداز میں سورۃ الحدید جو یہ پہلی سورت ہے، یہ شاید سب سے آگے ہے۔ ابھی آپ انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے تو اندازہ ہوگا۔ فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ بالادست حکمت والا ہے۔ تسبیح کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ صف میں کہ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، یعنی وہ بیان لفظاً بھی ہوتا ہے اور حالی بھی ہوتا ہے۔ حالی بیان سے مراد یہ ہے کہ جب بھی اس کائنات کی کسی چیز کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کا بنانے والا، اس کا چلانے والا پرفیکٹ ہے، اس پہ کوئی کہیں کمی خامی کوتاہی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تسبیح حالی ہے کہ ہر چیز کا وجود جو ہے اپنے حال سے پکار رہا ہے کہ اس کے بنانے والے میں، اس کے چلانے والے میں، اس کے رب میں کہیں کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی خرابی، کوئی خامی نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا کہ آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کوئی زبان بھی دی ہے جس سے وہ اللہ کی حمد کرتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کے گن گاتی ہے، لیکن ہم اپنی نااہلی کی وجہ سے اس کی زبان کو نہیں سمجھتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سکھائی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونٹی کی بات بھی سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ اپنی باقی چونٹیوں سے کہہ رہی تھی کہ اپنی بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، کہیں تمہیں رون نہ دے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس پر ہنس پڑے کھلکھلا کے۔ تو ظاہر ہے انہوں نے اس کی بولی سمجھی تو کھلکھلائے، میں اور آپ کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ یعنی چونٹی کی تو کوئی آواز بھی ہم نہیں سن سکتے، لیکن یہ پرندے جو چہچہا رہے ہیں، یہ بکری جو ممیا رہی ہے، شیر جو دھاڑ رہا ہے، ہم تو نہیں سمجھتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کوئی زبان دی ہے، ہر چیز آسمانوں اور زمین کی اور اس کے مابین جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بالادست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بالادستی، اللہ تعالیٰ کا مائٹ، اللہ تعالیٰ کی ساورنٹی، یہ بھی کیا ہے؟ یعنی اسی تسبیح کا ایک حصہ ہے کہ ہمیں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کا سراغ ملتا ہے۔ ہر طرف دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، آل مائٹی ہے، بالادست ہے، اس کی قدرت ہر جگہ کار فرما ہے، اور کوئی چیز بھی اس سے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ اردو زبان میں ملک کہتے ہیں کنٹری کو، عربی زبان میں ملک کہتے ہیں بادشاہت کو۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ اور بادشاہ کون ہوتا ہے؟ جو کنٹرول کرتا ہے، کنٹرول چلاتا ہے، اور اس کی سلطنت میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ پھر ایک ثبوت پیش کیا
یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا فرماتا ہے اور وہی موت سے دوچار کرتا ہے، وہی زندگی عطا فرماتا ہے اور وہی موت سے دوچار کرتا ہے۔ اگرچہ وہ فیکٹرز اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن کسی ہسپتال میں چلے جائیں اور وہاں کے اعداد و شمار آپ نکال کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کتنے ہی مریض تھے جن کو ماہر ڈاکٹروں نے بڑا لائٹلی لیا لیکن ان کی موت واقع ہو گئی، اور کتنے ہی مریض تھے کہ جن کو ڈاکٹروں نے تشویشناک قرار دیا، وہ صحت یاب ہو گئے۔ اور کتنے ہی حوادث ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں کہ وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور کوئی شخص جو ہے وہ بہت سویئر ایکسیڈنٹ پہ سے گزرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھتا ہے۔ تو اس ثبوت کے طور پہ کہا یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ ہی زندگی عطا فرماتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی موت سے دوچار کرتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، بڑی مشکل آیت ہے۔ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔ ایک تو اس کا بڑا سادہ مفہوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی مناجات میں جب تہجد کے لیے آپ اٹھتے تھے تو آپ ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انت نور السماوات والارض ومن فیہن، اے اللہ تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی بھی روشنی تو ہی ہے۔ انت الاول ولیس قبلک شیء، تو سب سے پہلا ہے اور تجھ سے پہلے کوئی نہیں۔ وانت الآخر، اور تو سب سے آخری بھی ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی تو باقی رہے گا، بڑا سادہ مفہوم، اور تیرے بعد اور کوئی نہیں۔ وانت الظاہر، ظاہر کہتے ہیں پیٹھ کو، اور ظاہر کہتے ہیں اس شخص کو جو کسی جانور کی پیٹھ پر سوار ہے، اوپر ہو گیا۔ تو انت الظاہر ولیس فوقک شیء، اور تو سب سے اوپر ہے، تجھ سے اوپر اور کوئی نہیں۔ اور بطن کہتے ہیں پیٹ کو، یہ بھی جانور کے حساب سے دیکھیں، جب جانور جو ہے چار پاؤں پر چلنے والا ہو یا رینگنے والا ہو، اس کی کمر اوپر ہوتی ہے اور پیٹ نیچے ہوتا ہے۔ وانت الباطن، اور تو سب سے نیچے ہے، ولیس تحتک شیء، اور تجھ سے نیچے اور کوئی نہیں۔ ایک سادہ سا مفہوم، لیکن انسان کا علم جوں جوں بڑھتا ہے یا انسان کی سوچ بچار میں جب اضافہ ہوتا ہے تو پھر سوالات بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی یوں تو ایک سادہ مفہوم جو ہے کہ انت الآخر انت الظاہر لیس فوقک شیء، تو سب سے اوپر ہے، تجھ سے اوپر اور کوئی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، بوڑھی عورت، تو اس نے کہا اللہ کے رسول میرا رب کہاں ہے؟ انہیں آسمان کی طرف اشارہ کیا، وہ آسمانوں پر ہے۔ اب ایک عام آدمی کے لیے تو بس سیٹسفیکٹری آنسر ہے، لیکن آج ہم جس دور میں بیٹھے ہیں، اور آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اراؤنڈ دی گلوب بھی چکر لگایا ہوا ہوگا دنیا کا، مجھے بھی ایک دفعہ اتفاق ہوا کہ پہلا پروگرام جو تھا وہ کیلیفورنیا میں تھا اور آخری پروگرام جو تھے وہ نیو یارک میں تھے، تو داخل میں ویسٹ کی طرف سے ہوا اور واپس میں نیو یارک کی طرف سے آیا، اراؤنڈ دی گلوب ہو گیا۔ اب اس سچویشن کو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے لیے یہ اوپر جو ہے یہ آسمان ہے، لیکن آسمان پوری زمین کے گرد جو ہے وہ ہے، اور یہی آسمان ہمارے اوپر بھی ہے اور ہمارے نیچے بھی ہے۔ اب سوال پیدا ہو گیا کہ
ہمارے اوپر بھی اللہ ہے، ہمارے نیچے بھی اللہ ہے، ہمارے دائیں بھی اللہ ہے، بائیں بھی اللہ ہے، پھر ہم کہاں ہیں؟ اس سے پھر کئی کنفیوژن پیدا ہوئے، گمراہی کا بھی سمجھ نہ آیا تو گمراہ ہو گئے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے سمجھ دے دی تو بہت سے راستے کھل گئے۔ گمراہی کا کیا امکان ہوا کہ اس سے پینتھیزم، ہماؤس کا راستہ کھل گیا کہ یہ کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کے وجود کا تسلسل ہے، معاذ اللہ، اور یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، یعنی اس کے وجود میں سے کوئی اور وجود نہیں نکلا، ولم یولد، اور کوئی اس کا باپ نہیں، لہذا کسی اور کے وجود میں سے اس کا وجود نہیں نکلا۔ جبکہ فلسفیانہ مذاہب میں، ہندو مت میں، گریک میتھولوجی میں پینتھیزم کو مانا گیا کہ یہ کائنات جو ہے یہ کسی نہ کسی رنگ میں اللہ تعالیٰ ہی کے وجود کا تسلسل ہے، معاذ اللہ۔ بے شمار اس کے لیے مثالیں گھڑی گئی۔ کسی نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حیثیت جو ہے وہ بیج کی ہے، اور یہ کائنات جو ہے وہ پودا ہے، یعنی بیج پھٹتا ہے تو اس میں سے پودا نکلتا ہے۔ کسی نے کہا کہ نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ بھی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اور مادہ بھی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے۔ لا آف کنزرویشن آف ماس میں یہی ہم نے کہا تھا نا، سب پڑھا تھا کہ میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ۔ حالانکہ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ اس کو فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ سوال بڑے عجیب پیچیدہ ہو گئے کہ شرک سے کیسے بچیں۔ اسی میں پھر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا، انہوں نے اس کی کوئی توحید پر مبنی جو ہے وہ ایکسپلینیشن کی۔ وہ وضاحت یہ تھی، وہ ایکسپلینیشن یہ تھی کہ اصل میں اصل وجود صرف اللہ ہی کا وجود ہے، باقی سب کیا ہیں؟ یہ ریلیٹیو وجود ہیں۔ یہ ریلیٹیو کی اصطلاح جو ہے یہ آئنسٹائن نے استعمال کی تھی، اور بڑی آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں آئنسٹائن نے کہا کہ نتھنگ از ایٹ ایبسولوٹ ریسٹ اینڈ نتھنگ از این ایبسولوٹ موشن۔ نہ تو کوئی چیز واقعتاً حرکت میں ہے فار شور، اور نہ ہی کوئی چیز واقعتاً کھڑی ہے۔ ایوری تھنگ از ان ریلیٹیو موشن اینڈ ایٹ ریلیٹیو ریسٹ۔ ہر چیز جو ہے وہ اعتباری اعتبار سے حرکت میں ہے، اعتباری اعتبار سے کھڑی ہے۔ مثلا کوئی ایک ٹرین جو ہے وہ چل رہی ہے 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے، اور ایک شخص اس ٹرین میں پیچھے کی طرف چل رہا ہے 10 کلومیٹر کی رفتار سے۔ ٹرین آگے چل رہی ہے، وہ پیچھے آ رہا ہے۔ اب ٹرین کو آپ ریفرنس بنائیں گے تو ٹرین کے ریفرنس سے وہ موو کر رہا ہوگا، لیکن وہ اگر باہر کی طرف دیکھے گا تو اس کا سین وہی کا وہی رہے گا۔ تو اب اگر ریفرنس جو ہے وہ باہر ہو، زمین ہو، تو وہ کھڑا ہے، اور اگر ریفرنس ٹرین ہو تو وہ چل رہا ہے۔ کہ کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی جب ہم ریفرنس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنائیں گے تو صرف اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، باقی اللہ ایز کمپیئر ٹو اللہ کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کا ریفرنس لیں کہ جیسے میرا ایک وجود ہے ویسے ہی اس میز کا بھی وجود ہے، ویسے ہی اس دیوار کا بھی وجود ہے، اسی طرح کرسی کا بھی وجود ہے، جیسے میرا وجود ہے ایسے آپ کا وجود ہے، تو ود ریفرنس ٹو ایچ ادر ہم ایگزسٹ کرتے ہیں، جبکہ ود ریفرنس ٹو اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور آزادہ آپ پریشان ہو گئے ہوں گے کہ یہ کیا عجیب سی بات کہہ دی، اس کی یہ کیسے آپ سمجھیں گے؟ یعنی باتوں میں تو میں نے کہہ دیا، اس کی آپ مثال لیں کہ یہاں بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں کوئی خیال آ رہا ہے گھنٹہ گھر کا، آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہے مینار پاکستان کا، لیکن میرا خیال آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ کا خیال میں نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن میرے مقابلے میں یا آپ کے مقابلے میں کوئی جادوگر آ جائے، وہ جادوگر جو ہے وہ کیا کرے گا؟ ہماری ول پاور کو پوزیس کر لے گا، اور ہمیں کہے گا وہ دیکھو گھنٹہ گھر، ہم سب کہیں گے ہاں جی ہاں گھنٹہ گھر۔ وہ کہے گا وہ مینار پاکستان دیکھو،
ہم کہیں گے ہاں جی ہاں بالکل بہت خوبصورت ہے. یعنی ایک چیز حالانکہ نہ گھنٹہ گھر یہاں آیا نہ مینار پاکستان یہاں آیا، لیکن کیونکہ جادوگر کی ول پاور جو ہے اس نے ہماری ول پاور کو پوزیس کر لیا، اس کی ول پاور سٹرونگ ہے، تو اس نے ایک ایسی چیز کو کہ جو حقیقتاً ایگزسٹ نہیں کرتی تھی ہمیں دکھا دیا. اسی طرح یعنی ہمارے مقابلے میں ول پاور جادوگر کی کتنی بھی سٹرونگ ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ول ہے وہ کتنے گنا سٹرونگ ہوگی. ہماری ول محدود، اللہ کی ول انفینٹ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ایسے وجود کو جو حقیقتاً ایگزسٹ نہیں کرتا اس کو ایگزسٹنگ بنا کے دکھائے گا، اور اس فریم کے اندر، اس ریلیشن کے اندر وہ چیز ہمیں ریئل نظر آئے گی. تو یہ ہے اس کائنات کا وجود. جبکہ اصل میں جو ریئل وجود ہے وہ صرف ایک ہی وجود ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود. یہ وجود جب ہم اللہ تعالیٰ کے وجود سے کمپیئر کریں گے، جیسے میرا امیجینیشن گھنٹہ گھر کے بارے میں، آپ کا امیجینیشن مینار پاکستان کے بارے میں، وہ کیا ہے؟ ایز کمپیئر ٹو می وہ صرف ایک خیال ہے. لیکن میرے خیال میں اور جادوگر کے خیال میں فرق ہے، اور جادوگر کا خیال بھی اللہ تعالیٰ کے خیال کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس چیز کو یعنی وجود میں لے آتا ہے، لیکن جب اس وجود کو آپ اللہ تعالیٰ سے کمپیئر کریں گے تو وہ صفر ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. یعنی کچھ نہیں تھا. یعنی جو میٹیریل چیزیں ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ میز ہم کہتے ہیں کہ جی بڑا ہی نے بنائی. کیا کیا اس نے فرام نتھنگ نہیں بنائی. یعنی چپ بورڈ بھی موجود تھا، لکڑی بھی موجود تھی، شیشہ بھی موجود تھا، کیل بھی موجود تھے. اس نے کیا کیا؟ لکڑی کو ایک خاص طریقے سے کاٹا اور خاص طریقے سے جوڑ دیا تو میز بن گیا. کوئی چیز نئی تو نہیں بنائی. اللہ تعالیٰ کی کیا حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات نتھنگ سے بنائی. کچھ نہیں تھا اس کائنات میں، صرف اللہ کی ذات تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کن تو کچھ چیز وجود میں آ گئی، پھر کہا کن، پھر کچھ اور وجود میں آ گیا، پھر کہا کن، کچھ اور وجود میں آ گیا. اس کے بعد کیا کیا؟ جب اس نے فیصلہ کیا اچھا یہ تو میں نے کن سے کرنا تھا، باقی پھر ایک پروسیس چلا دیا تخلیق کا. فیصلہ وہ بھی اسی کا ہے، کن کا فیصلہ بھی اسی کا، اور تخلیق کے پروسیس سے کوئی چیز کرنا وہ بھی فیصلہ اسی کا. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے کمپیئر کریں گے اس کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز کو، تو اس کا کوئی وجود اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھے گا. اصل وجود هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن. یعنی ظاہر و باطن کا سادہ ترجمہ تو وہ تھا نا کہ سب سے اوپر وہ اور سب سے نیچے یہ، سب سے نیچے بھی وہ. تو بھی ہم کہیں گے کہ درمیان میں ہم ہیں، تو پھر ہم کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے وجود کے اندر ہی ہیں. یا وہ آسمان والی جو میں نے بات کہی ہے کہ ہمارا آسمان جو ہے وہ اوپر ہے، کیلیفورنیا کا آسمان جو ہے وہ ہمارے نیچے ہے. ان کے وہ اوپر ہے لیکن ہمارے تو وہ نیچے ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، آپ ایک بات مان لیں کہ حقیقی وجود صرف اللہ کا وجود ہے. دکھتا بھی وہی ہے حقیقتاً اور چھپا ہوا بھی وہی ہے حقیقتاً. باقی اس پوری کائنات کی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. تو حقیقت کے اعتبار سے وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن. وہو بکل شیء علیم، اور ہر چیز کا جاننے والا ہے. هو الذی خلق السماوات والارض، وہی تو ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا فی ستۃ ایام. اب یہ تخلیق کا پروسیس آ گیا. یعنی کچھ نہیں تھا، پہلے اللہ نے کچھ بنایا، اس کے بعد پھر ایک پروسیس میں ڈال دیا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے 3 کام مینشن کیے ہیں. ان کی مشہور کتاب حجت اللہ البالغہ کا پہلا چیپٹر ہے افعال اللہ، کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ نے کیا، what does it mean؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے کام 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو اللہ کا امر ہوتا ہے. امر کیا ہے؟ ایکسپریس کمانڈ، کن. کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے کہتا ہے کسی چیز سے ہو جا، یعنی کن کے ساتھ، تو وہ آنن فانن ود ان نو ٹائم وجود میں آ جاتی ہے، یا جو وہ کرنا کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے.
اس میں کوئی پروسیس انوالو نہیں ہوتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ فرشتوں کو اس سے بنایا، انسانی ارواح کو اس سے بنایا، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنے تخلیق کے پروسیس کو سسپینڈ کر دیتا ہے۔ تخلیق کا پروسیس کیا ہے کہ پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے عصا مارنے پر حکم دیا سمندر کو کہ اپنی سطح ہموار رکھنا چھوڑ دے، تو سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو کے آدھا پانی ادھر ٹھہر گیا، آدھا ادھر ٹھہر گیا، اور پانی کی دو دیواریں بن گئی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کی جو ایبسولوٹ قدرت ہے، یعنی جو اس سے پچھلی آیت میں کہی گئی، آیت نمبر 2 میں، اس کو ذہن میں رکھیں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو بڑی آسان ہے سمجھنی بات۔ اگر اللہ تعالیٰ کو آپ یہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے یہ پروسیس اسی نے شروع کیا تھا، لیکن اب یہ اس کے کنٹرول سے باہر ہے معاذ اللہ، جیسے ایک گیند ہے آپ کے ہاتھ میں، جب تک آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے کنٹرول میں ہے، یعنی آپ اس کو جب چھوڑ دیتے ہیں اب وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ کنٹرول میں باہر نہیں ہوئی کائنات، جیسے جب اس نے نہیں بنائی تھی اس کے کنٹرول میں تھی، بنانے کے بعد بھی اس کے کنٹرول میں ہے۔ وہ جب چاہے اس میں کوئی نئی چیز شامل کر سکتا ہے، نیا پروسیس شامل کر سکتا ہے، یا اس پروسیس کو سسپینڈ کر سکتا ہے، یا امینڈ کر سکتا ہے، یہ سب اس کے اختیار میں ہے۔ دوسری ہے تخلیق، اللہ کا خلق۔ خلق کیا ہے؟ خلق میں جو بھی کام ہوتے ہیں وہ ایک پروسیس کے تحت ہوتے ہیں، اور ان میں ٹائم انوالو ہوتا ہے، یعنی امر کے دونوں الٹ ہو گئی بات۔ امر میں کوئی ٹائم نہیں ہوتا اور اس میں کوئی پروسیس ویزیبل نہیں ہوتا، جبکہ خلق میں ٹائم بھی انوالو ہوتا ہے اور ایک ویزیبل پروسیس بھی ہوتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے انسان کو پیدا کیا۔ اب انسان کیسے پیدا ہوتا ہے ہمیں معلوم ہے، اس کا ایک پروسیس ہے اور اس میں ایک ٹائم انوالو ہوتا ہے، تو یہ تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن جو روح پھونکنی ہے وہ پھر امر سے ہے، اس لیے کہ سورہ بنی اسرائیل میں واضح کر دیا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی، بتا دو ان کو کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے، فَمَا أُوتِیتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًا، اور تمہیں امر کے بارے میں کم ہی بتایا گیا ہے۔ اور امر کو کئی جگہ ڈیفائن کر دیا، انما امرہ، کہ یقیناً اللہ کا امر یہ ہے اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کا فرماتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، بس اس سے صرف کہتا ہے ہو جا، اینڈ دیر اٹ از، وہ ہو جاتی ہے، تو یہ کن ہو گیا، روح اس سے بن گئی۔ اور پھر تیسرا انہوں نے کہا تدبیر، پلان کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک تو یہ پلان کرتا ہے کہ کیا کرنا ہے، اور پھر یہ بھی طے کرتا ہے کہ اس کو کن سے کرنا ہے یا تخلیق سے کرنا ہے، اور اس کے لیے ٹائم بھی طے کرتا ہے، اور اس کے لیے سیریز آف ایونٹس بھی طے کرتا ہے۔ یعنی ہم سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے کیے سے بیٹھے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ہونا کیسے ہوا؟ یعنی ہم میں سے کوئی جو ہے وہ اڑ کر یہاں نہیں پہنچا، یعنی کسی سواری پر بیٹھ کر گریجولی ٹک ٹائم اور پھر وہ یہاں پہنچا ہے۔ لیکن ذرا غور کریں تو یعنی آپ 2-3 گھنٹے کو بھی اگر جائزہ لیں گے تو سیریز آف ایونٹس ہوگی کہ جس کے نتیجے میں ہمارا یہاں آنا جو ہے ممکن ہوا ہے۔ اس سیریز آف ایونٹ میں سے کوئی ایک لنک مس ہو جاتا تو ہم یہاں نہ ہوتے۔ اب یہ فیصلہ کہ کیا ہو، کون یہاں پہنچے کون نہ پہنچے، یہ بھی فیصلہ اللہ نے کیا، اور جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا تو عام تخلیق کے پروسیس کی وہ کڑیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتی گئیں تو ہم یہاں پہنچ گئے، اور جس کی کڑیاں جو ساری نہیں ملی، کوئی ایک کڑی یا 2 کڑیاں مس ہو گئیں تو وہ یہاں نہیں پہنچ سکا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایبسولوٹ قدرت، اس کا علم جو قرآن مجید بار بار بتاتا ہے، اس کو سامنے رکھیں۔ اب بات ہو رہی ہے تخلیق کی۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی تو ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب یہ 6 دن ہمارے نہیں ہیں، قرآن مجید میں وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دن جو ہے وہ تمہارے 10,000 سال کے برابر ہے، اور قیامت کے دن کے بارے میں تو یہ بھی فرمایا کہ وہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو جو اصل بات سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ تخلیق کا پروسیس جو ہے یہ ٹائم لیتا ہے، اور ہم نے
یعنی سائنس میں جو ڈسکوریز کی ہیں وہ کیا ہیں؟ ہم نے یہی ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے کہ اچھا مختلف لیولز پر کہ یہ سیاروں کی سطح پر، سٹارز کی سطح پر کیا کیا چینجز آئیں، بگ بینگ ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن بارہ سائنس ابھی وہاں تک پہنچی کہ پہلے ایک ہوا، وہ اگر آپ مان لیں کہ وہ کلمہ کن تھا، اس کے بعد کیا ہوا، تخلیق کا پروسیس شروع ہوا، اور وہ 6 دن، اللہ کے 6 دن لگے. یعنی اگر صرف 10,000 سال بھی مان لیں تو پھر 60,000 سال تو سیدھے سیدھے ہو گئے، اور وہ 10,000 بھی ایک محاورے کے درجے میں ہے. ممکن ہے 600,000 سال لگے ہوں، اس لیے کہ بڑا لمبا پروسیس ہے، لیکن ہے وہ تخلیق کا پروسیس. اور اسی طرح ایک انڈیویجول کی تخلیق میں کیا ہے، وہ ایک پروسیس انوالو ہوتا ہے جس کے اگرچہ وہ ہوتا اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہے. ہماری سائنسی تحقیق جو ہے وہ کسی میاں بیوی کے بارے میں سارے ٹیسٹ کو کلیئر قرار دے دے، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سینکشن نہیں آتی کنسیپشن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس تخلیقی پروسیس میں بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اس کی تدبیر، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ اس کا فیصلہ چلے گا. تو یہاں ذکر ہو رہا ہے تخلیق کا، هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا. عربی زبان جو ہے یہ اس زمین پر پہلے بولی اور لکھی گئی، اور قرآن مجید اس میں بعد میں نازل ہوا. اصل میں کن کی زبان ہے؟ یہ انسانوں کی زبان ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی عرب پہلے سے عربی بولتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، آپ کی زبان عربی تھی، پھر اسی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا. اس زبان میں عرش کہتے تھے تخت کو. کس کا تخت؟ بادشاہ کا تخت. یعنی ابھی میں نے کہا تھا نا کہ ہم اپنی زبان میں ملک کہتے ہیں کنٹری کو، عربی زبان میں ملک کہتے ہیں سوورنٹی کو، بادشاہت کو، ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. تو اس زبان میں، عربی زبان میں تخت کہتے تھے بادشاہ کے تخت کو. اور اس تخت کی کیا حیثیت ہوتی تھی؟ بادشاہ اپنی پوری ریاست کا کنٹرول اس تخت پر بیٹھ کے چلاتا تھا. اب امریکہ کا سارا دفاعی نظام جو ہے وہ اس کا سینٹر کیا ہے؟ پینٹاگون. ہمارا کیا ہے؟ GHQ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے یہ کائنات بنائی، اور کوئی اس کا عرش تھا. وہ کیسا تھا؟ وہ فزیکل تھا، الیکٹرانک تھا، مائکرو الیکٹرانک تھا، وی ہیو نو آئیڈیا. لیکن بہرحال کوئی ایک جگہ ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے کنٹرول حاصل کر لیا. سوا کہتے ہیں برابر کو. استوا یستوی کے معنی برابر کرنا، اور اس کا استعمال ہوتا ہے یعنی جب کوئی سوار گھوڑے پر سوار ہو جائے اور اپنے گھوڑے کے پر پورا قابو پا لے تو اسے کہتے تھے استوا یستوی. اور قابو پانے والا سوار کون سا ہے؟ کہ جو گھوڑے کی کمر کو سیدھا کر دے. یعنی گھوڑے کو آپ کھڑا ہوا دیکھیں تو اس کی کمر میں خم ہے، لیکن ایک ماہر سوار جس کو اپنے گھوڑے پر پورا کنٹرول ہو، جب اسے تیز دوڑاتا ہے تو آپ گھوڑے کا سائیڈ ویو دیکھیں تو اس کی کمر بالکل سیدھی ہوتی ہے. تو معنی کیا ہے؟ پورا کنٹرول. کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں اس کائنات کو پیدا کیا. پہلے کلمہ کن ہوا، سم تھنگ واز کریٹڈ، سم تھنگ کیم انٹو ایگزسٹنس. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تخلیقی پروسیس میں سے اسے گزار کر مختلف شکلیں بنائیں. اسٹرونومی میں اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ اوپر کیا تبدیلی ہوئی، بڑے بڑے سیاروں کے لیول پر، جیولوجی کے لیول پر اسٹڈی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس زمین میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں. اور بایولوجی کی سطح پر کوشش کی جاتی ہے کہ پھر جو لیونگ بینگ ہیں ان کے اندر کیا کیا تبدیلیاں آئیں کہ فائنلی آج یہ سٹیج آئی. لیکن بہرحال یہ تخلیق کا پروسیس ہے. ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر متمکن ہو گیا، عرش پر قابض ہو گیا. یعنی اس پوری کائنات کا کنٹرول اس نے سنبھال لیا کہ کوئی پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر جنبش نہیں کرے گا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے.
وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اب جو خالق ہوتا ہے صرف یاد رکھیے گا، جیسے میں نے بڑھئی کی مثال دی کہ جس نے یہ میز بنائی، لیکن یہ جو میٹیریل تھا یہ پری ایگزسٹ کرتا تھا، وہ صرف اس کا خالق تھا، یعنی اس نے اس کی فارم چینج کی، مولڈ کیا، اس کا کریشن فرام نتھنگ نہیں ہے وہ۔ تو وہ اگر ادھر کھڑا ہو تو اس کو ادھر کا پتہ نہیں ہوتا، ادھر ہو تو ادھر کا پتہ نہیں ہوتا، اوپر ہو تو نیچے کا پتہ نہیں ہوتا، نیچے ہو تو اوپر کا پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ گھنٹہ گھر کو امیجن کریں تو آپ بیک وقت اپنی اس تخلیق میں اوپر بھی ہوتے ہیں، نیچے بھی ہوتے ہیں، آگے بھی ہوتے ہیں اور پیچھے بھی ہوتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرام نتھنگ سے پیدا کیا، لہذا اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے۔ یعنی زمین میں جو داخل ہو رہا ہے وہ بھی اسے معلوم، جو نکل رہا ہے وہ بھی معلوم، جو آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے وہ بھی معلوم، جو آسمان سے اتر رہا ہے وہ بھی معلوم۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں بھی ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ دوسری آیت میں بھی یہی فرمایا تھا کہ لہو ملک السماوات والارض۔ وہاں ایک دلیل دی تھی، وہ کیا تھی کہ یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا فرماتا ہے اور وہی موت سے دوچار کرتا ہے۔ اب ایک اور دلیل آ رہی ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام ایشوز اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ریفر کیے جائیں گے، اینڈ ہی وڈ بی دا فائنل ریفری۔ ریفری کون ہوتا ہے؟ کھیل کے اندر یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے نا، ریفری۔ مقدمات کے اندر مقدمہ جو ہے وہ کسی جج کو ریفر کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، اس کو حل کرو۔ گیند پھینکنے والا آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور بلہ لیے ہوئے وہ آؤٹ ہونے سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور جب کنفیوژن ہوتا ہے تو کسے ریفر کیا جاتا ہے؟ امپائر کو، ریفری کو، اور پھر وہ فائنل ججمنٹ پاس کرتا ہے۔ تو لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ اور ثبوت کیا ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام ایشوز، تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی اسی کی طرف ریفر کیے جائیں گے، اینڈ ہی ول پاس دا فائنل ورڈکٹ، فائنل ججمنٹ۔ یولج اللیل فی النہار، اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ دن رات کے اس پروسیس کو یعنی امیجن کریں تو ہوتا کیا ہے، اچھا خاصا دن ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ دن فینٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر رات کا اندھیرا جو ہے، یعنی اگر یہ اندھیرا ہے اور یہ روشنی یا دن ہے تو اندھیرا جو ہے وہ دن کے اوپر چھاتا چلا جاتا ہے، اور صبح کا کیا ہوتا ہے، اندھیرے کے اوپر جو ہے وہ دن چڑھتا ہوا آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ اسی علم کو مزید کوالیفائی کیا سورہ تغابن، آگے جا کے انشاءاللہ آئے گی، بلکہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کو۔ اس میں کیا تھا کہ ایک ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کے اس علم کے جو مختلف لیول سے ان کو بیان کیا گیا تھا۔ یہاں تو مختلف آیات میں، وہاں کیا ہے، یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں، آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور جو کچھ تم اعلانیہ کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو وہ بھی اسے معلوم ہے۔ عمل آ گئے، اور نہ صرف عمل، تمہارے پیچھے نیت کیا تھی وہ کام کرنے کی، اسے وہ بھی معلوم ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا، ویسے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ آپ کو ہر صورت میں مل جائے گا، ہر صفحے پر مل جائے گا، لیکن جس ہائی انٹلیکچل لیول پر اللہ تعالیٰ نے
اپنا تعارف اس سورہ مبارکہ کی ان 6 آیات میں کروایا ہے وہ شاید آپ کو کسی اور جگہ نہ ملے. یعنی اس کے قریب قریب وہی سورہ تغابن کی آیات ہیں، لیکن وہاں ڈویژن کی گئی ہے کہ 4 آیات اللہ پر، پھر 2 آیات ایمان بالرسالت پر، اور پھر 1 آیت جو ہے وہ ایمان بالآخرت پر ہے. لیکن یہاں 6 کی 6 آیات جو ہیں اس میں اگرچہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وہ انڈائریکٹلی کیا ہے، وہ آخرت کا ذکر ہے. تمہارے سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے، وہ بھی اصل میں ایک ڈانٹ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تو یہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے، صرف یہ ڈانٹ ہے. جیسے باپ جو ہے وہ گھر میں کوئی کام کر رہا ہو، بچہ کوئی شرارت کرے، کہتا میں دیکھ رہا ہوں تیری خبر لینا انہیں آگے. ہمارے استاد ہوتے تھے 4تھی جماعت میں، سرگودا میں ایک اسکول میں کچھ دن کے لیے پڑھا. ہمارے انچارج ہوئے تھے شاہ صاحب، تو حاضری لگاتے ہوئے رول نمبر 8 رول نمبر 9 یوں کر کے اینک کے اوپر سے دیکھے تھے، میں تک لیتا رول نمبر 10، یعنی پھر حاضری کنٹینیو کرتے. اس کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ میں ابھی حاضری لگا کے فارغ ہو جاؤں تو میں تمہاری خبر لیتا ہوں. اگرچہ اس میں کہتے نہیں تھے کہ میں تمہاری خبر لیتا ہوں، لیکن انڈرسٹوڈ ہے، میں دیکھ لیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں فارغ ہو کے تمہاری خبر لیتا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں تمہاری نیتوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈانٹ رہا ہے، وارن کر رہا ہے کہ تم میرے پاس حاضر ہوگے اور پھر میں تم سے پائی پائی کا حساب لوں گا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.